الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ صرف کا سبق آج تقسیم ثانی جنس کے اعتبار سے، کیونکہ اسم کی تقسیم اول ہم الحمدللہ اپنے اختتام پر پہنچا چکے ہیں، وہ تھی اشتقاق و عدم اشتقاق کے اعتبار سے جامد مصدر مشتق، یہ تین قسمیں تھیں۔ اب تقسیم ثانی سبق نمبر 8 مذکر و مؤنث کے حساب سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تقسیم ثانی جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 مذکر، نمبر 2 مؤنث۔ ان کی مختصراً تعریفیں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ مذکر نر کو کہتے ہیں اور مؤنث مادہ کو کہتے ہیں۔ یہاں کچھ تفصیل اس کے بارے میں کی جائے گی اور اس کی اقسام کے بارے میں بھی انشاءاللہ مختصراً وضاحت کی جائے گی۔ لکھا ہوا ہے نمبر 1 مذکر، وہ اسم ہے جس میں علامت تانیث لفظاً یا تقدیراً نہ ہو، یعنی مذکر وہ ہوتا ہے جس میں مؤنث کی علامت نہ ہو، جیسے رجل آدمی، ناصر مدد کرنے والا، ناصر۔ تو رجل ناصر یہ دونوں ہم دیکھیں تو رجل بھی مذکر ہے، ناصر بھی مذکر ہے، ان میں کوئی بھی مؤنث کی علامت نہیں ہے، لہذا یہ مذکر ہوا۔ اب نمبر 2 مؤنث، وہ اسم ہے جس میں علامت تانیث لفظاً یا تقدیراً ہو، موجود ہو، جیسے ناصرۃ مدد کرنے والی، ارض زمین، یعنی علامت تانیث یا تو لفظاً ہوتی ہے یا تقدیراً، اور مذکر کی علامت بھی لفظاً بھی ہوتی ہے اور تقدیراً بھی ہوتی ہے، یعنی علامت تانیث جو ہے لفظی بھی ہوتی ہے اور تقدیری بھی ہوتی ہے، اور اس لیے مذکر کے اندر بھی کہا کہ جس میں علامت تانیث لفظی یا تقدیری حساب سے نہ پائی جائے، اور مؤنث کے اندر بتایا گیا کہ اس کی علامت جس میں تانیث کی علامت لفظاً یا تقدیراً موجود ہو اس کو کہا جاتا ہے مؤنث، جیسے ناصرۃ، ارض۔ ناصرۃ یہ گول تا، تائے مدورہ، یہ مؤنث کی علامت ہے، اور ارض کے اندر علامت تقدیری ہے، ارض اصل میں ارضۃ تھا، لہذا یہاں علامت تانیث تقدیری ہے۔ یہ تھی مذکر و مؤنث کی تعریف۔ اب یہ جو مذکر ہے ان کی کوئی اقسام نہیں ہے، اور آگے جو مؤنث ہے، مؤنث کی کچھ اقسام ہوتی ہیں۔ علامت تانیث 3 ہیں۔ پہلے علامت تانیث بتائی جائیں گی کہ علامات تانیث 3 ہیں۔ نمبر 1 تائے تانیث مدورہ، یعنی گول تا جو ہوتی ہے، کبھی کبھار ہم اسم کے آخر میں دیکھتے ہیں تو چھوٹی گول تا ہوتی ہے، وہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے، جس فاطمۃ کے اندر تا ہے، عائشۃ کے اندر تا ہے۔ نمبر 2 دوسری علامت الف مکسورہ زائدہ، چھوٹا الف کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو ہم کھڑی زبر بھی کہتے ہیں، تو الف مکسورہ چھوٹا الف کبھی کبھار ہم اسم کے آخر میں دیکھتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے الف مکسورہ زائد، یہ بھی مؤنث کی ہی علامت ہے۔ نمبر 3 تیسری علامت ہے الف ممدودہ زائد،
کبھی کبھار لمبا ایک الف ہوتا ہے، حمراء، اس طرح دیکھیں ایک مد کے ساتھ کھینچا جا رہا ہے، ممدودہ لمبا الف، تو اسے کہا جاتا ہے الف ممدودہ زائد، تو یہ بھی مؤنث کی ہی علامت ہے۔ اور یہاں دیکھیں تانیث کی 3 علامات بتائی گئی ہیں، تائے تانیث مدورہ، الف مقصورہ زائدہ اور الف ممدودہ زائدہ۔ آگے مؤنث کی اقسام، یہ تھی علامت تانیث اور یہ مؤنث کی اقسام۔ مؤنث کی اقسام 2 ہیں، قیاسی اور سماعی، یعنی ایک قیاسی ہوتی ہے، ایک سماعی ہوتی ہے۔ قیاسی اور سماعی کے بارے میں بحث کی جائے گی۔ مؤنث کی 2 قسمیں، قیاسی اور سماعی۔ مؤنث قیاسی کسے کہا جاتا ہے؟ وہ اسم ہے جس میں علامت تانیث لفظوں میں موجود ہو، جیسے ناصرۃ، نصرا، حمراء، یہاں تینوں علامت تانیث کی مثالیں دی گئی ہیں کہ قیاسی جس میں علامت تانیث لفظوں میں موجود ہوتی ہے، جس میں بھی علامت تانیث لفظوں میں موجود ہو تو اسے کہا جاتا ہے مؤنث قیاسی۔ جیسے ناصرۃ کے اندر گول تا علامت تانیث تائے مدورہ موجود ہے، نصرا کے اندر الف مقصورہ زائدہ علامت تانیث موجود ہے لفظوں میں، اور حمراء اس کے اندر بھی الف ممدودہ مؤنث قیاسی کے اندر موجود ہے۔ یہ تینوں علامت تانیث یہاں بتائی گئی ہیں جس میں علامت تانیث لفظوں میں موجود ہے۔ مؤنث سماعی، مؤنث سماعی وہ اسم ہے جس میں علامت تانیث ہو مقدر ہو، یعنی لفظوں میں موجود نہ ہو، یا اہل عرب نے اس کو مؤنث استعمال کیا۔ سماعی کا معنی ہے سنی گئی چیز، بس کلام عرب میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس کو عرب لوگ مؤنث استعمال کرتے ہیں، تو لہٰذا ہم نے بھی اس کو کیا کر دیا، مؤنث ہی استعمال کیا۔ جیسے ارض، دار، یہ دیکھیں ارض بھی مؤنث ہے، دار گھر، یہ بھی مؤنث ہے۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ علامت تانیث لفظوں میں کوئی بھی موجود نہیں ہے، تو یہاں یہ ہے مؤنث سماعی۔ بس ہم نے کلام عرب میں دیکھا ہے کہ ارض کو مؤنث استعمال کیا جاتا ہے، دارن کو مؤنث استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو مؤنث سماعی کہیں گے کیونکہ علامت تانیث لفظوں میں موجود نہیں ہے۔ ارض اصل میں ارضۃ تھا کیونکہ اس کی تصغیر اریضۃ آتی ہے۔ اب ہمیں پتہ کیسے چلا کہ ارضن کی اصل ارضۃ ہے؟ کیونکہ اس کی تصغیر اریضۃ ہے، کیونکہ تصغیر جب کسی لفظ کی بنائی جائے تو تصغیر بناتے وقت جو لفظ کی جو اصل ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ تو جب ہم نے ارضن کی تصغیر بنائی تو اریضۃ آئی، تا یہاں موجود تھی، تو اس لیے ہم نے اس کو فرض کر لیا کہ اس کی ارضن کی اصل ارضۃ ہے، کیونکہ اس کی تصغیر اریضۃ آتی ہے اور تصغیر کے وقت لفظ اپنی اصل پر لوٹ آتا ہے۔ اور دارن کو اہل عرب مؤنث استعمال کرتے ہیں، اسے مؤنث مانوی بھی کہا جاتا ہے، یعنی مؤنث سماعی کا دوسرا نام مؤنث مانوی بھی ہے۔ یہ تھی سبق نمبر 8 کے اندر مذکر و مؤنث کے بارے میں مختصراً وضاحت۔ دوسری آگے ہے سبق نمبر 9، واحد، تثنیہ اور جمع، ان کی بھی مختصراً وضاحت پیچھے گزر چکی ہے۔ مثلا واحد 1 کو کہا جاتا ہے، تثنیہ 2 کو، جمع 2 سے زائد کو کہا جاتا ہے۔ تو اب یہاں اسم کی تقسیم ثالث، پہلی تقسیم تھی اشتقاق و عدم اشتقاق کے اعتبار سے، دوسری ہے جنس کے اعتبار سے مذکر و مؤنث، تیسری ہے تعداد کے اعتبار سے، یعنی اسم کی تقسیم ثالث تعداد کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں، واحد، تثنیہ اور جمع۔ تو یہاں واحد، تثنیہ، جمع کے بارے میں مختصراً کچھ وضاحت کی جائے گی۔ جیسے واحد وہ اسم ہے جو ایک پر دلالت کرے، جیسے مسلمن، ایک مسلمان، یعنی جس میں بھی ایک فرد ہو تو وہ واحد ہوتا ہے عربی میں۔ تثنیہ وہ اسم ہے جو 2 پر دلالت کرے، جس مسلمانی، مسلمینی، 2 مسلمان، تو یہاں تثنیہ ہے۔ اب تثنیہ بنانے کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مفرد کے آخر میں حالت رفع میں الف
اور نون مکسور، اور حالت نصب و جر میں یا ما قبل مفتو اور نون مکسور لگا دیا جاتا ہے تو تثنیہ بن جاتی. مثلا مسلمانی، مسلمون یہ واحد ہے. اب اس واحد کے اندر ہم نے کیا لگایا؟ واحد کے اندر ہم نے مسلم الف لگایا، علامت تانیث الف لگایا تو مسلمانی یہ تثنیہ بن گیا. مسلمینی، اب یا ما قبل مفتو نون مکسور لگا دیا تو مسلمینی بن گیا. یہ ہے تثنیہ کا بنانے کا طریقہ. آگے ہے جمع. جمع وہ اسم ہے جو دو سے زائد افراد پر دلالت کرے، جیسے مسلمون بہت سے مسلمان، مسلماتن کئی مسلمان عورتیں. جمع کی اقسام، جمع کی دو قسمیں، جمع سالم اور جمع مکسر. جمع سالم وہ جمع ہے جس میں واحد کا صیغہ سلامت رہے، یعنی جس میں واحد کے جو الفاظ ہیں وہی سلامت رہتے ہیں، جس مسلمون سے مسلمون. اب مسلمون والے جو الفاظ ہیں وہ جمع بناتے وقت وہی الفاظ آ رہے ہیں، کوئی صیغہ تبدیل نہیں ہوا. مسلمون سے مسلمون، صرف آخر میں واو اور نون زیادہ کیا گیا ہے. مسلماتن سے مسلماتن، یہاں صرف الف بڑھایا گیا ہے. تو یہ ہے جمع سالم جس میں واحد کا صیغہ سلامت رہتا ہے. آگے جمع سالم کی کچھ اقسام بتائی جا رہی ہیں کہ جمع سالم کی دو قسمیں ہیں، مذکر سالم اور مؤنث سالم. کبھی کبھار جمع مذکر سالم ہوتی ہے، جمع مؤنث سالم بھی ہوتی ہے. نمبر 1 جمع مذکر سالم وہ جمع ہے جو مفرد کے آخر میں واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح یا ما قبل مکسور نون مفتوح زیادہ کرنے سے دو سے زائد افراد پر ڈالا گیا، جس مسلمون مسلمین. اب مذکر سالم کسے کہا جائے گا؟ جو مفرد کے آخر میں واو ما قبل مضموم بنانے سے بنے اور نون مفتوح زیادہ کرنے سے بنے. جیسے مسلمون واحد ہے، اب اس کے آخر میں واو لگایا اور واو کا ما قبل مضموم ہے، نون مفتوح لگا دیا گیا تو مسلمون بن گیا. مسلمین اس کے اندر یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح لگا دیا گیا تو مسلمین، اور یہ دو سے زائد افراد پر دلالت کر رہا ہے، اسے کہا جاتا ہے جمع مذکر سالم. دوسری قسم ہے جمع مؤنث سالم، وہ جمع ہے جو مفرد کے آخر میں الف اور تا لگانے سے دو سے زائد افراد پر دلالت کرے. مسلماتن، اب مسلماتن کی جمع ہے مسلماتن تو یہاں الف اور تا بڑھایا گیا ہے. مسلماتن میم کے بعد الف اور تا بڑھا دیا گیا ہے، لہذا یہ مؤنث سالم ہوا مسلماتن. یہ تھی جمع سالم اور جمع سالم کی دو قسمیں، مذکر سالم اور مؤنث سالم. اب ہے جمع مکسر. جمع مکسر وہ جمع ہے جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے، یعنی یہ جمع سالم کے الٹ ہے. جمع سالم کے اندر جو ہے واحد کا صیغہ سلامت رہتا ہے اور مکسر کے اندر واحد کا صیغہ سلامت نہیں رہتا. جیسے منصرن سے مناصرو، اب منصرن واحد ہے، مناصرو اس کی جمع ہے. تو دیکھیں مناصرو منصرن مناصرو کے اندر بڑا فرق آ رہا ہے، واحد کا صیغہ سلامتی نہیں ہے. اس کو جمع تکسیر بھی کہتے ہیں. جمع مکسر کا دوسرا نام جمع تکسیر ہے. تو یہ تھا اسم کی تقسیم ثالث تعداد کے اعتبار سے واحد، تثنیہ اور جمع کی کچھ اقسام. اب سبق نمبر 10 ہے اسم مصغر، یعنی اسم مصغر کے بارے میں ہم پڑھیں گے، تصغیر کے بارے میں. اسم مصغر کسے کہا جاتا ہے؟ وہ اسم جس کو یائے تصغیر لاحق ہو، یعنی جس کے آخر میں جس کے اندر یائے تصغیر آ جائے، اسم مصغر کہلاتا ہے. اب یہ قلت، چھوٹائی، حقارت، قرب یا محبت کے معنی پر دلالت کرتا ہے. اسم مصغر کو کیسے پہچانا جاتا ہے؟ اس کے معنی سے. مثلا کسی کے اندر قلت کا معنی ہے، چھوٹائی کا معنی ہے، کسی کی حقارت، قرب کا معنی، محبت کا معنی، اسے کہا جاتا ہے. یہ معنی جو ہے اسم مصغر کے اندر ہوتی ہیں. جیسے دریہم چھوٹا سا درہم، قطیبن چھوٹا سا کتاب، رجیلن ایک آدمی، چھوٹا سا آدمی. یہاں دیکھو حقارت
کے اور چھوٹائی کے معنی ہو رہے ہیں۔ قبیلن ایک چھوٹا سا قبیلہ، بنیون بہت ہی پیارا بیٹا، بنیون یہ محبت کے معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ یہ ہے اسم مصغر اور اس کی تعریف۔ اسم مصغر کے 3 وزن ہیں، فعیل، فعیلل اور فعیلیل۔ اب ان تینوں وزنوں کے بنانے کے قواعد بیان کیے جا رہے ہیں مختصراً۔ قواعد: 3 حرفی اسم کی تصغیر فعیل کے وزن پر آئے گی، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بھی حرف ہے اور اس کی تصغیر وہ جو ہے 3 حرفی ہے، تو لہٰذا اس کی تصغیر فعیل کے وزن پر آئے گی۔ جیسے رجل سے رجیل، اب رجل یہ 3 حرفی ہے، را جیم لام یہ 3 حرف ہیں، لہذا اس کی تصغیر فعیل کے وزن پر آئے گی، جیسے رجل سے رجیل۔ نمبر 2، 4 حرفی اسم کی تصغیر فعیل کے وزن پر آئے گی، جیسے منصر سے منیسر۔ اب یہاں دیکھیں 4 حرف ہیں، میم نون صاد را، تو اس کی تصغیر آئی منیسر فعیل کے وزن پر آئی۔ تیسرا قاعدہ ہے 5 حرفی اسم کی تصغیر فعیلیل کے وزن پر آئے گی، لیکن اس کے اندر ایک شرط ہے کہ چوتھا حرف مدہ ہو، جیسے من صارن سے منیسیر، من صارن۔ اب یہاں دیکھیں 5 حرف ہیں، میم نون صاد الف را۔ اب اس کے اندر شرط یہ لگائی گئی کہ چوتھا حرف مدہ ہو، یہاں دیکھو الف مدہ ہے، من صارن الف، الف کا ما قبل اس کے موافق ہے تو لہذا یہ مدہ ہے، الف کا ما قبل فتح ہو یعنی ما قبل کی حرکت اس کے موافق ہو تو اس کو کہا جاتا ہے مدہ۔ تو دیکھو من صارن الف مدہ موجود ہے، لہذا چوتھا حرف جو ہے مدہ ہے، لہذا اس کی تصغیر فعیلیل کے وزن پر آئی، من صارن سے منیسیر۔ آگے کہ اگر چوتھا حرف مدہ نہیں ہے، یعنی اگر یہ شرط ہی نہیں ہے، چوتھا حرف مدہ ہے ہی نہیں، تو 5واں حرف حذف کر دیا جائے گا، پھر 5واں حرف حذف کر کے تصغیر فعیلیل کے وزن پر آئے گی، جیسے سفر جلن سے سفیرجن۔ اب سفر جلن کے اندر 5 حروف ہیں، سین فا را جیم لام 5 ہیں، لیکن اس کے اندر مدہ والی شرط موجود نہیں ہے، لہذا 5واں حرف حذف کر دیا جائے گا، کون سا؟ لام، لام کو حذف کر دیا گیا۔ اب تصغیر فعیلیل کے وزن پر آئی، سفر جلن سے سفیرجن۔ ایک فائدہ ہے کہ مؤنث سمائی کی تا اور جس اسم کا آخری حرف حذف ہو گیا ہو وہ تصغیر میں واپس آ جاتا ہے، یعنی ایک یہاں اضافی بات فائدے کے اندر کی جا رہی ہے کہ مؤنث سمائی کی جو تا ہے، تائے مدورہ، یہ اور جس اسم کا آخری حرف حذف ہو گیا ہو تو تصغیر میں واپس آ جاتا ہے۔ اس کے بارے میں پیچھے وضاحت کر چکا ہوں عرضۃن کے بارے میں، تو یہاں دیکھو وہی بات آ گئی تصغیر کے اندر کہ تصغیر کے وقت وہ حذف شدہ حرف واپس آ جاتا ہے، عرضۃن، جیسے ارضن سے اریضۃن، ابن سے بنیون، ارضۃن، ارضن اصل میں ارضۃن تھا، اس کی تصغیر اریضۃن آ گئی تو اصل پر آ گیا، ابن سے بنیون، ابن اصل میں بن ون تھا، یہ جو واو ابن کا حذف ہو گیا تھا یہ تصغیر کے وقت واپس آ گیا، بنیون، اس یہ بنیون اصل میں بنی ون تھا، تعلیل کی وجہ سے بنیون ہوا ہے، یعنی حرف جو حذف ہو گیا تھا واپس آ گیا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق صرف کے بارے میں، یعنی اس اسم کی تقسیم ثانی مذکر و مؤنث، اسم کی تقسیم ثالث واحد تثنیہ جمع اور اسم مصغر کے بارے میں۔